जेफ बेजोस $171 बिलियन के साथ दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन गया। नोवाक जोकोविच दुनिया का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गया। बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज बन गया। मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो कायम किया। जेम्स स्टीवर्ट हॉलीवुड स्टार बन गया। रॉबर्ट लिवोंडो दुनिया का बेहतरीन फुटबॉलर बन गया। ये तमाम बातें सुनकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि हमारी ही तरह का एक इंसान इस मुख्तसर सी जिंदगी में इतनी शानदार तरक्कियां कैसे कर लेता है। इस सवाल से मजबूर होकर हम उन शख्सियात के बारे में रिसर्च करते हैं, उनके इंटरव्यूज सुनते हैं, उनकी आप बीती और सवाने हयात पढ़ते हैं। दिल ही दिल में उनकी तरह कामयाब बन जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस बुनियादी आदत की बदौलत ये लोग आम से खास बने, उस पर अमल पैरा होने की कोशिश नहीं करते। जी हाँ, इन तमाम कामयाब तरीन और मौसर तरीन इंसानों में जहाँ और बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं, वहीं उनकी एक आदत ये भी है कि ये सुबह सूरज तुलू होने से पहले जाग जाते हैं। वो वक्त के जब अलार्म चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बेदार करने की खबर दे रहा होता है और वो जाग तो जाते हैं, लेकिन फिर गुनूदगी का एक जोर का झोंका उनके जहन पर लगता है और वो अपने अलार्म का गला दबाकर अपने मुंह पर तकिया रख लेते हैं और एक बार फिर नींद की वादियों में चले जाते हैं। तो ऐसे में ये कामयाब लोग उठते हैं, अपने दिन का आगाज करते हैं और खुद को तैयार करके दुनिया पर छा जाते हैं। बादे सबा के झोंकों में खुशगवार एहसास होने के साथ साथ एक ऐसी ताकत भी होती है जो जिस इंसान के दिलो दिमाग को छू ले, वो हकीकी तौर पर एक बाकमाल इंसान बन जाता है। तुलुए आफ्ताब से पहले वाली रोशनी की चमक ही ऐसी होती है कि वो जिस पर पड़ती है उसकी जिंदगी में रोशनियों का बसेरा हो जाता है। और इसकी बुनियादी वजह ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए दिन के इब्तिदाई हिस्से में बरकत अता फरमा। जिस चीज के लिए सरदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी हो, फिर वो खैर और बरकत से कैसे खाली रह सकती है। यही वजह है कि इस वक्त उठकर अपने दिन का आगाज करने वाले लोग शानदार तरक्कियां हासिल कर लेते हैं। दिसंबर 2018 में एक किताब शाया हुई जिसका नाम है द 5 AM क्लब। इस किताब के मुसन्निफ रॉबिन शर्मा हैं, जो कि एक बेहतरीन मोटिवेशनल ट्रेनर और सक्सेस कोच हैं। आज से 20 साल पहले उन्होंने 5 AM क्लब का नजरिया दिया था और ये नारा लगाया था कि अपनी सुबह के मालिक बनो, खुद को कामयाब बनाओ। रॉबिन शर्मा बजाते खुद एक एलीट परफॉर्मेंस एक्सपर्ट और लीडरशिप के मौजू पर अच्छा खासा उबूर रखते हैं। उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी ये राज समझाया और इस फलसफे की बदौलत उनकी सेहत, ख्यालात और जज्बात, काबिलियत और प्रोफेशनल तरक्की में बेइंतहा इजाफा हुआ। रॉबिन शर्मा ने 4 साल के तवील अरसे में ये किताब मुकम्मल की। किताब में मौजूद तमाम नुकात उनकी तहकीक और आजमूदा तजर्बात पर मबनी हैं। ये किताब जब मंजर आम पर आई तो हर तरफ इसके चर्चे होने लगे और कुछ ही अरसे में इसने फरोख्त के रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखते ही देखते ये दुनिया भर में मकबूल हो गई और दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में इसके तराजिम हुए। दरअसल इस किताब का फलसफा इस कदर आसान और शानदार है कि जिसने भी पढ़ा वो इसको अपनाने पर मजबूर हो गया। रॉबिन शर्मा के बकौल दुनिया में मौजूद तमाम वो लोग जो किसी भी लिहाज से लीडरशिप के ओहदे पर हों, वो 5 AM क्लब में शामिल होंगे। आइए एक नजर इस शानदार किताब पर डालते हैं। द 5 AM क्लब में दर्ज झैल फार्मूले बताए गए। नंबर 1, कामयाबी के लिए 4 अंदरूनी जमीनें। आज के दौर में हर शख्स खुद को कामयाब देखना चाहता है, लेकिन जब तक इंसान अपनी अंदरूनी 4 जमीनों को तैयार ना कर ले तो कामयाब होना बहुत ही मुश्किल है। वो 4 जमीनें ये हैं: माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। माइंडसेट का ताल्लुक नफ्सियात के साथ है कि लोग हमारे साथ क्या रवैया इख्तियार करते हैं और इन्हीं रवैयों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये बात भी वाज़े रहे कि सिर्फ माइंडसेट को बेहतर करके इंसान कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि कामयाबी हासिल करने में इसका किरदार सिर्फ 25% होता है। इसके साथ साथ बाकी 3 जमीनें भी तैयार करनी जरूरी है। अपने हार्ट सेट को बेहतर करना भी जरूरी है। ये इंसान के जज्बात हैं जिसमें प्यार,
غصہ، محبت، نفرت، غم اور سرور شامل ہے۔ واضح رہے کہ انسان جس قدر اپنے جذبات پر کنٹرول رکھ سکے گا اس قدر ہی اس میں لیڈرشپ کی صلاحیت پروان چڑھے گی۔ وہ انتقام کی بجائے درگزر اور معافی سے کام لے گا اور اسی وجہ سے سارے لوگوں کا پسندیدہ بن جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہیلتھ سیٹ ہے، جس کا انسان نے ہر حال میں خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو کچھ بھی ہے اپنی صحت کی بدولت ہے۔ اگر اس کی صحت ہی نہ رہے تو پھر وہ جی بھی نہیں سکے گا اور نہ ہی اپنی اس زندگی سے لطف اٹھا سکے گا۔ ہیلتھ سیٹ کو بہتر کرنے کے لیے انسان کو کم سے کم خوراک لینی چاہیے، ورزش باقاعدگی کے ساتھ ہو اور پانی کا استعمال بھرپور ہو۔ یاد رکھیں اس چیز پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسان اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال نہیں کر سکے گا اور یوں وہ ترقی بھی نہیں کر سکے گا۔ چوتھے نمبر پر سول سیٹ ہے، جس کو بہتر اور مضبوط کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ انسان کا رب کے ساتھ تعلق ہے، عبادت، مراقبہ اور دعا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر اور تمام مخلوق کے لیے خیر خواہی چاہنا ہے۔ یاد رہے کہ روحانی مضبوطی ہی انسان کو وہ طاقت دیتی ہے جس کی بدولت وہ زندگی میں بہت آگے جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ذہنی مسائل سے بھی بچ سکتا ہے۔ نمبر 2، عادات کا ٹوٹنا اور بننا۔ اس کتاب میں ایک بہترین نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ انسان کی عادات کس طرح ٹوٹتی اور بنتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ صبح اٹھنا ایک مشکل کام ہے اور اس پر استقامت اختیار کرنا اس سے بھی مشکل، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی عادات اس طرح بنا دی جائیں کہ صبح خود بخود اٹھا جائے۔ رابن شرما کہتے ہیں کہ انسانی عادات ٹوٹنے اور نئی عادات بننے کے لیے 66 دن درکار ہوتے ہیں۔ یہ 22 دن کے 3 سرکل ہوتے ہیں۔ پہلے 22 دن مستقل مزاجی کے ساتھ ایک عادت پر عمل کرنے سے پرانی عادت ٹوٹ جاتی ہے۔ 22 دن کے دوسرے سرکل میں نئی عادات کے راستے بنتے ہیں اور آخری 22 دنوں میں وہ عادت ہمارے تحت الشعور میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر انسان خود بخود وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے اگر صبح جاگنے کا تہیہ کر لیا ہے تو ابتدا میں یہ کام بڑا مشکل لگے گا، لیکن اگر آپ اس کو مستقل مزاجی سے کریں تو آہستہ آہستہ یہ آسان ہوتا جائے گا اور اس کے بعد تو کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی۔ محمد علی کلے کہتا ہے، میں نے اپنی تربیت کے لیے ایک منٹ سے نفرت کی تھی، لیکن میں نے کہا چھوڑنا نہیں ہے، آج تکلیف اٹھا لو، باقی کی زندگی چیمپئن بن کر گزرے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ رابن شرما بتاتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے لیے آپ کو اپنے لیے کوئی ایک محرک ڈھونڈنا ہوگا جو آپ کو ترغیب دے۔ جب آپ کی آنکھ کھل جائے تو انتظار مت کریں، فوراً بستر سے نکلیں، ورنہ آپ کا ذہن آپ کو ورغلانا شروع کر دے گا کہ اس پرسکون بستر کو چھوڑ کر اور باہر جا کر کیا کر لوگے، سو جاؤ یار، نیند کے مزے لو۔ لیکن آپ نے اس کی بات نہیں سننی۔ اپنے اس عمل کو آپ مستقل مزاجی سے کرتے رہیں اور جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ اس ٹریک پر چل پڑے ہیں تو خود کو شاباش دیں، آگے کا کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نمبر 3، 20-20-20 کا فارمولا۔ جب انسان دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد پرسکون نیند لے لیتا ہے اور صبح جاگتا ہے تو اس کے دماغ کے تمام مسلز بڑے ہی متحرک ہوتے ہیں، اور یہی وقت ہے جس میں انسان اپنے ذہن کو بہترین انداز میں پروگرام کر سکتا ہے، اور اس پروگرامنگ کی بدولت وہ اپنے تمام دن کو شاندار بنا سکتا ہے، جو کہ یقیناً اس کی ذاتی اور پروفیشنل زندگی کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ رابن شرما صبح اٹھنے کے بعد والے پہلے گھنٹے کو فتح کا گھنٹا کہتا ہے، اور اس میں وہ تجویز کرتا ہے کہ اس گھنٹے کو 20-20 منٹ کے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر حصے میں الگ الگ سرگرمی کی جائے۔ یہ 3 سرگرمیاں بھرپور حرکت، خود کا جائزہ لینا اور خود نموئی پر مشتمل ہیں۔ The 5 AM کلب کے مطابق فتح کے گھنٹے کے پہلے 20 منٹ میں بھرپور ورزش کرنی ہے اور گہرے گہرے سانس لینے ہیں۔ ورزش اس انداز میں کرنی ہے کہ پسینے چھوٹ پڑیں۔ یہ سرگرمی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جاگنے کے بعد ہارڈ ورک کرنے سے ڈوپامین اور سیروٹونن کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ذہن چست، طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی کارکردگی میں جان آ جاتی ہے۔ یہ عمل روز کرنے سے انسان کا مدافعتی نظام بھی مضبوط ہو جاتا ہے، جس سے وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور یوں انسان ہمیشہ صحت مند اور فٹ رہتا ہے۔ اگلے 20 منٹ میں آپ کے پاس 4 سرگرمیاں ہوتی ہیں: عبادت
اور دعا، اس کی بدولت آپ کے خیالات مثبت ہوں گے، رب سے تعلق مضبوط ہوگا جو آپ کو احساس تشکر سے بھر دے گا۔ اس عمل سے آپ کا شعور بڑھے گا اور آپ اپنے بارے میں آگاہی حاصل کر لیں گے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو پرسکون رکھنے میں بھرپور مدد دیں گی، جس کی وجہ سے آپ کی تخلیقی صلاحیت پروان چڑھے گی اور آپ بہترین پرفارمنس دے سکیں گے۔ 20 منٹ کے تیسرے راؤنڈ میں آپ نے خود کو بہتر کرنا ہے۔ اس میں آپ اپنے گولز اور اہداف کا تجزیہ کر سکتے ہیں، کتاب پڑھ سکتے ہیں، آڈیو کتاب سن سکتے ہیں، یا ایسی ہی کوئی بہترین ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کچھ نیا سیکھیں اور وہ آپ کی قابلیت کو مزید پروان چڑھائے۔ رابن شرما کہتے ہیں کہ دا 5 AM کلب میں شامل ہونے کے بعد پہلے گھنٹے کو اس انداز میں گزارنے سے کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے اندر شاندار تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ نمبر 4، موبائل فون تخلیقیت کا دشمن۔ اس کتاب کا ایک اہم اور کمال نقطہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں موجود جتنے بھی باکمال اور کامیاب ترین افراد ہیں وہ خود کو ان تمام چیزوں سے دور رکھتے ہیں جو ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں دخل اندازی کی مرتکب ہو رہی ہوں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا نشہ موبائل فون ہے اور یہی انسان کی تخلیقی صلاحیت میں انتشار کا سبب بھی بنتا ہے۔ دنیا کے کامیاب لوگ اس چیز پر مضبوط کنٹرول رکھتے ہیں اور خود کو ایسی کسی بھی چیز کا غلام نہیں بننے دیتے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں بڑی بڑی کمپنیاں ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے لاکھوں ڈالرز خرچ کر رہی ہیں، اور جب ہم اس جال میں پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ اس سے اربوں ڈالرز کماتی ہیں۔ آج کی سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت اور توجہ ہے جو کہ بدقسمتی سے ہم بری طرح ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر کے بے تحاشا استعمال سے آپ فالوور تو بن سکتے ہیں، لیڈر کبھی نہیں۔ رابن شرما بتاتا ہے کہ ضرورت کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ اپنے کوالٹی ورک پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ ایک پورا فریم ورک بھی بتاتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی عظیم لوگ ہیں وہ رات 8 بجے کے بعد خود کو موبائل سے دور کر دیتے ہیں، وہ اپنی فیملی کو وقت دیتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں اور 9:30 پر بستر پر چلے جاتے ہیں۔ وہ بھرپور اور گہری نیند لیتے ہیں اور صبح تازہ دم ہو کر دا 5 AM کلب کی روٹین پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وہ اس لائف سٹائل پر مکمل پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس وجہ سے دنیا پر راج کرتے ہیں۔ اپنے اندر بہترین عادات پیدا کرنے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے بے حد مفید رہے گا۔ دوستوں، یہ تمام معلومات رابن شرما کی کتاب دا 5 AM کلب سے لی گئی ہیں۔ تو سیکھتے رہیں انفوٹیویشن کے ساتھ کامیاب مصنفین کے فلسفے اور تصورات۔